اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان کی اس مبارک ساعت میں جیسا کہ ہم نے جو سلسلہ شروع کیا ہے کہ ہم قرآن کی جو صورتیں اور جو آیتیں تراویح میں تلاوت کی جائیں گی اس کے معنی اور مطلب کو پڑھیں، اس کے مفہوم کو سمجھیں۔ کم سے کم اس سلسلے میں ہم اتنا ضرور جان لیں کہ قرآن میں کیا کہا جا رہا ہے، قرآن کن باتوں میں ہم سے مخاطب ہے اور کیا احکامات دے رہا ہے۔ تیسری تراویح ہے، تو آج ہم انشاءاللہ تعالیٰ، کل ہم نے سورہ بقرہ مکمل کی تھی، آج انشاءاللہ تعالیٰ ہم سورہ آل عمران ترتیب کے لحاظ سے قرآن پاک کی تیسری صورت ہے، اور اس میں ایک لفظ آل عمران آیا ہے، عمران کے خاندان کا ذکر آیا ہے، جس کی وجہ سے اس کا نام آل عمران رکھا گیا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ تین طرح کے لوگوں سے مخاطب ہے۔ ایک تو یہود و نصارہ ہیں، یعنی اہل کتاب ہے، دوسرے وہ لوگ ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا چکے ہیں، اور تیسرے وہ لوگ ہیں جو اس دین کی راہ میں بڑھ چڑھ کر جدوجہد کر رہے ہیں اور کام کر رہے ہیں اور پوری کوشش اور کاوش میں لگے ہوئے ہیں۔ سلسلہ کم و بیش وہی ہے جو سورہ بقرہ میں واعظ و نصیحت کا تھا، وہی سلسلہ یہاں پہ بھی ہے، لیکن اس میں بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ انشاءاللہ تعالیٰ نئی آنے والی ہیں۔ تو سورہ آل عمران میں سب سے پہلے تو اللہ فرما رہا ہے کہ اللہ وہ زندہ جاوید ہستی ہے جو نظام کائنات کو سنبھالے ہوئے ہے، اور حقیقت میں اس کے سوا کوئی خدا اور کوئی اللہ نہیں ہے۔ قرآن کے متعلق اللہ فرما رہا ہے کہ تمام آسمانی صحیفوں کی تصدیق کرنے والا اور حق و باطل کے فرق کو مٹا دینے والا ہے۔ دانش مندوں کے متعلق فرمایا کہ اللہ کے حضور روتے ہیں، گر گڑاتے ہیں اور دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ جب آپ نے مجھے سیدھا راستہ دکھا دیا ہے تو ہمیں کجی کی طرف مائل کیجیے گا اور اپنے خزائن رحمت سے ہمیں مالا مال فرما دیجیے۔ یقیناً تو ایک دن سب کو جمع کرنے والا ہے۔ کفار کے متعلق فرمایا کہ ان کے لیے دوزخ کا ایندھن ہے اور ان کے لیے ایک آگ تیار ہے۔ جنگ بدر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ کس طریقے سے اللہ نے بہت مختصر سے جتھے یعنی مسلمانوں کو کس طریقے سے بہت بڑے گروہ یعنی کفار پہ فتح دی۔ یقیناً اللہ ہی فتح و نصرت سے ہمکنار فرمانے والا ہے۔ سمجھنے والوں کے لیے اس میں نصیحت ہے۔ دنیا کے متعلق اللہ فرما رہا ہے کہ دنیا کی زندگی تو بس ایک خواب ہے، ایک مقابلہ ہے، اور یہ مقابلہ کس چیز میں ہے؟ عورتوں کے معاملے میں مقابلہ ہے، اولاد کے متعلق مقابلہ ہے، سونے چاندی کا مقابلہ ہے، مال مویشیوں کا مقابلہ ہے، بہترین چیدہ گھوڑوں کا مقابلہ ہے۔ غرض یہ کہ یہ ایک مقابلے کی جگہ ہے اور لوگ ایک دوسرے سے مقابلہ کر رہے ہیں، اور یہ تو متاع قلیل ہے، یعنی بہت مختصر سی جگہ، اور یہاں پہ بہت مختصر گزارا کرنا ہے، یہ چند روز کی زندگی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اس سے کہیں بہتر آخرت کی زندگی ہے۔ لہذا اللہ فرما رہا ہے کہ اپنے بندوں کی رویے پر گہری نظر اللہ رکھتا ہے، اور جو لوگ کہتے ہیں کہ مالک ہم ایمان لائے، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، آتش دوزخ سے ہمیں بچا لے، جو رات کی آخری گھڑی میں اللہ کے حضور جو ہے التجائے کرتے ہیں، مغفرت کرتے ہیں، دعائیں طلب کرتے ہیں، اللہ فرماتا ہے کہ وہ لوگ یقیناً کامیاب لوگ ہیں۔ دین کے متعلق فرمایا کہ اللہ کے نزدیک دین تو صرف اور صرف اسلام ہے، اور جو اس سے ہٹ کر کوئی اور چیز تلاش کرے یا پسند کرے تو یہ اللہ کو قبول نہیں ہے۔ اللہ کے احکام سے انکاری جو ہے ان کا حساب لیا جائے گا، اور یہ حساب اللہ کے ذمے ہے۔ ان کے لیے عذاب کی خوشخبری سنا دو، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اللہ کے احکام سے انکاریوں کا جب انہیں جس دن ان کو جمع کیا جائے گا، جس کا آنا یقینی ہے، ہر شخص اس کے اعمال کا پورا بدلہ وہاں پہ اس کو دیا جائے گا۔ مومنین سے متعلق فرمایا کہ کافروں کو اپنا رفیق اور دوست نہ بنائیں، اور ان سے ہرگز اس معاملے یعنی کہ راز و نیاز، اپنے دینی، اپنے مذہبی، اپنے معاشرتی راز اور نیاز ان کو نہ دیں۔ ویسے دوستی کسی حوالے سے ہو تو وہ کی جا سکتی ہے، جیسے ٹریڈ، جیسے ان سے تجارت وغیرہ، لیکن کہتے ہیں کہ اپنی مسلمانوں کی اپنی زندگی، اپنے اسلامی حدود کے متعلق کسی راز اور کسی معاملے میں ان کو شریک نہ کرے۔ جو ایسا کرے گا اللہ سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ان کے ظلم سے بچنے کی تدبیروں کے طور پر اگر یہ لوگ کچھ کرنا چاہیں تو یہ ایسا کر سکتے ہیں۔ اللہ نے تمام جو چیزیں آپ سے جو بتائی ہیں، اللہ ان تمام آپ کے حالوں سے باخبر ہے اور بہت اچھی طریقے سے جانتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور عقیدت کے متعلق اللہ فرما رہا ہے کہ اے نبی، لوگوں سے کہہ دیجئے کہ اگر تم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ اے نبی
ان لوگوں سے کہہ دیجیے گا اگر تم حقیقت میں اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری پیروی کرو، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری میں اللہ کی محبت پنہا ہے، اللہ کی محبت شامل ہے۔ لہذا جو ایسا کرے گا، اللہ فرماتا ہے کہ اس کی خطاؤں کو اللہ معاف کرنے والا اور وہ رحیم ہے۔ ان سے کہو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کو قبول کر لے، پھر وہ اگر تمہاری دعوت کو قبول نہ کریں تو یقیناً یہ ممکن نہیں ہے کہ اللہ ایسے لوگوں سے محبت کرے جو آپ سے یا رسول کی اطاعت اور فرما برداری کے انکاری ہوں۔ تو حضرت مریم کا ذکر کرتے ہوئے اللہ فرما رہے کہ مریم کی ماں نے کہا کہ اے میرے رب، میرے یہاں جو بچہ پیدا ہونے والا ہے میں اس کو تیری نظر کرتی ہوں، لیکن ہوا یہ کہ جب ان کے یہاں بیٹی پیدا ہو گئی تو انہوں نے کہا کہ اللہ میں تو اس کو تیرے نظر کرنے چاہ رہی تھی، لیکن میرے یہاں تو بیٹی پیدا ہوئی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ تیرے یہاں کیا پیدا ہوا ہے، لہٰذا اللہ نے اس بچی کو قبول کیا اور زکریا کو اس کا سرپرست بنا دیا۔ زکریا علیہ السلام نے جب اس معجزے کو دیکھا تو اللہ کے حضور دعا کی کہ اللہ مجھے بھی ایک وارث عطا فرما۔ اللہ نے ان کی بھی دعا کو قبول فرما لی، اور پھر انہوں نے اللہ سے کہا کہ میں تو بوڑھا باچ ہوں، اچھا مجھے کوئی علامت بتا دے کہ کس طریقے سے مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ ہمارے یہاں اولاد۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ تم 3 دن لوگوں سے بات نہ کر سکو گے۔ اور اس کے بعد اللہ نے جو ہے اللہ نے زکریا علیہ السلام کی جگہ گھر حضرت یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش فرمائی، اور ان کے متعلق فرمایا کہ وہ پیغمبر ہوگا، بزرگی کی اس کو شان ہوگی، کمال درجہ ضابطہ اخلاق ہوگا، ضابطہ ہوگا۔ اور زکریا نے فرمایا کہ اللہ یہ میرے لیے تو بہت بہتر ہے۔ پھر عیسیٰ اور یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش کم و بیش آگے پیچھے ہوئی ہے، اور کم و بیش اس میں 6-7 مہینے کا عمل دخل ہے۔ حضرت مریم کے واقعے کو بیان کرتے ہوئے قرآن فرما رہا ہے کہ جب مریم کے پاس فرشتے آئے تو انہوں نے کہا کہ اے مریم، اللہ نے تجھے برگزیدہ کیا ہے اور پاکیزگی عطا کی اور تجھ کو تمام دنیا کی عورتوں پہ ترجیح دی ہے، تجھ کو چن لیا ہے، تجھ کو منتخب فرما لیا ہے، تو تابع فرمان بن کر رہے، اس کے آگے سر بسجود ہو اور جھکنے والوں کے ساتھ جھک جا۔ فرشتوں نے کہا اے مریم، اللہ تجھے ایک فرمان کی خوشخبری دیتا، اور پھر فرمایا کہ وہ کیا ہوگا وہ فرمان؟ کہا کہ اس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا، دنیا و آخرت میں معزز ہوگا، اللہ کا مقرب ہوگا، گہوارے میں لوگوں سے کلام کرے گا اور صالح ہوگا۔ اور مریم نے کہا کہ میرے یہاں اولاد کیسے ہو سکتی ہے، مجھے تو کسی شخص نے ہاتھ ہی نہیں لگایا۔ تو فرشتوں نے کہا کہ اللہ کا کام ہے، اللہ نے اس کا حکم دیا ہے، اور اللہ اس کتاب و حکمت کی تعلیم، اور اللہ نے کہا کہ فرشتوں نے کہا کہ اللہ اس کو کتاب و حکمت کی تعلیم بھی دے گا، تورات اور انجیل کا علم دے گا، بنی اسرائیل کی طرف رسول، اور پھر عیسیٰ کا بھیجا ہے گا۔ اور پھر عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ اس کو اللہ معجزے دے گا، یعنی کہ وہ مٹی کا پرندہ بنائے گا اور اس میں پھونک مارے گا تو دیکھتے دیکھتے وہ زندہ پرندہ ہو جائے گا۔ مادہ ذات اندھے کوڑی کو اچھا کرے گا، اس کو صحت کا ضامن بنے گا۔ پھر فرمایا کہ مردے کو زندہ کرے گا، تمہارے کھانے پینے اور ذخیرہ کرنے کی چیزوں سے وہ واقف ہوگا، تورات کی تصدیق کرنے والا ہوگا۔ بس تو اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، اللہ میرا اور تمہارا ہم سب کا رب ہے، لہذا اس کی بندگی کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ بنی اسرائیل جب عیسیٰ کے خلاف خفیہ تدبیریں کر رہے تھے تو اللہ نے فرمایا کہ عیسیٰ اب میں تجھے واپس لے لوں گا، تجھے اپنی طرف اٹھا لوں گا، تجھے اس ماحول سے نجات عطا فرما دوں گا، اور تیری پیروی کرنے والوں کو قیامت کے دن ان پر جو ہے قیامت تک ان لوگوں پہ، جو لوگ تیری پیروی کریں گے قیامت تک ان لوگوں کے اوپر بالادست رکھوں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر اللہ فرما رہا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حکمت سے لبریز باتیں ہم اس لیے بتا رہے ہیں کہ آپ ان کو متنبع کر دیں۔ اہل کتاب سے کہو اور ایسی باتوں کی طرف ان کو دعوت دیں، اہل کتاب کو، اور ان سے کہیں کہ ایسی باتوں کی طرف آ جاؤ جو میرے اور تمہارے درمیان مشترک ہے۔ اور مشترک کیا ہے کہ اللہ کے سوا کسی اور کی بندگی نہ کرو۔ ایمان والوں کو مخاطب کر کے اللہ فرما رہا ہے کہ اہل کتاب کا ایک گروہ چاہتا ہے کہ تمہیں راہ راست سے ہٹا دے، لیکن جان رکھو کہ پیغمبروں نے اللہ سے یہ عہد کیا ہوا ہے، جس کتاب و حکمت و دانش سے اللہ نے انہیں نوازا ہے، جو پیغمبر اس کی تعلیم لے کر آئے گا یہ اس کی تصدیق کریں گے، ایمان لائیں گے اور اس کی مدد کریں گے۔ تمہارے پیغمبر اور تمہارا رب خود اس بات پر گواہ، یعنی کہ یہ جو عہد پیغمبروں نے اللہ سے کیا، اللہ فرما رہا ہے کہ تمہارا پیغمبر اور تمہارا رب خود اس بات پر گواہ ہے۔ دین کو واضح کر دینے کے بعد اب کیا لوگ اللہ کی اطاعت کا طریقہ چھوڑ کر کوئی اور طریقہ اختیار کرنا چاہتے ہیں؟ تو اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہو کہ ہم اللہ کو اس کی تعلیم
اور جو ہم پر اور جو ابراہیم، اسماعیل، اسحاق اور یعقوب اور اولاد یعقوب پر نازل ہو ان کو ماننے والے ہیں، اور جو ہدایت موسیٰ، عیسیٰ اور دوسرے پیغمبروں کو دی گئی اس پر ایمان رکھتے ہیں، ان کے درمیان فرق نہیں کرتے، ہم اللہ کے تابع فرمان ہیں اور مسلم بن کر زندہ رہنا چاہتے ہیں۔ اس فرما برداری کے سوا کوئی اور طریقہ ہم قبول ہرگز نہ کریں گے کیا جائے گا۔ ایسا شخص آخرت میں ناکام و نامراد ہوگا جو اس طریقے کو چھوڑ کر کوئی اور طریقہ اختیار کرے گا۔ جن لوگوں نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا، اس میں بڑھتے چلے گئے، ان کی توبہ ہرگز قبول نہ کی جائے گی اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور یہاں پہ کم و بیش ہمارا جو یہ تیسرا سپارہ یہ مکمل ہو گیا۔ اب چوتھا سپارہ اس کی پہلی آیت ہے۔ اللہ فرماتا ہے تم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ اپنا پسندیدہ چیز اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو، اور جو تم خرچ کرتے ہو اللہ کو اس کا علم ہے۔ قبلے کے متعلق کافروں کے جواب دیتے ہوئے کہا کہ پہلی عبادت گاہ جو انسانوں کے لیے تعمیر ہوئی وہ یہی ہے، بیت اللہ، جس میں خیر و برکت ہے، ہدایت کی کھلی نشانیاں ہیں، ابراہیم علیہ السلام کا مقام عبادت ہے، اس میں جو داخل ہو گیا وہ محفوظ ہو گیا۔ لوگوں پر اللہ کا حق ہے کہ جب وہ صاحب حیثیت ہو تو وہ اس گھر کا طواف کریں۔ اللہ نے ان کو علم سے نوازا ہے اور اس گھر کا طواف اور اس گھر کے لیے حج کرے۔ اہل ایمان سے خطاب کرتے ہوئے اللہ فرما رہا ہے کہ ایمان لانے کے بعد کفر کی طرف جانے کا کیا جواز ہے جبکہ تمہارے درمیان رسول موجود ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، کہ اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، تم کو موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ اللہ کی رسی کو واعتصموا بحبل اللہ، اللہ کی رسی کو مضبوط تھام لو، اور اللہ کے اس احسان کو یاد کرو جب کہ تم ایک دوسرے سے گتم گتا تھے، تم دشمن تھے ایک دوسرے کے، اور تم آگ کے کنارے پہ کھڑے ہوئے تھے، اللہ نے تم کو بچا لیا اور تمہیں بھائی بھائی کر دیا۔ اور تم میں تو کچھ، پھر اللہ فرما رہا ہے کہ تمہیں کچھ لوگ تو ایسے ضرور ہونے چاہیے جو بھلائی کریں، وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ تم میں ایسے لوگ کچھ تم میں ایک گروہ ایسا ضرور ہونا چاہیے جو بھلائی کرے، بھلائی کا حکم دے اور برائی سے روکے۔ یہی لوگ، یہی گروہ، یہی کامیاب لوگ ہیں۔ اہل کتاب کے متعلق اللہ فرما رہا ہے کہ تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے، تمہارے مقابلے میں پیٹھ دکھانے والے ہیں، ان پر ذلت کی مار ہے، اللہ کے غضب میں گرے ہوئے ہیں، محتاج اور مغلوب ہیں۔ ان کی یہ سزا اس لیے ہے کہ اللہ کی آیات سے کفر کرتے تھے، اس سے انکاری تھے۔ اہل ایمان کو نصیحت کرتے ہوئے اللہ فرما رہا ہے کہ اپنی جماعت کے لوگوں کے سوا کسی دوسرے کو راز نہ دو۔ تو یہ جو غیر مسلم ہے، جو تمہارے دشمن ہے، یہ تمہاری کمزوری کے منتظر ہے، تمہارا نقصان انہیں محبوب ہے، اور ان کو اور ان کے دل میں جو بغض ہے وہ ان کے منہ سے نکلا پڑتا ہے، انہوں نے اپنے سینوں میں بغض بھرے ہوئے ہیں۔ تم ان سے محبت رکھتے ہو مگر وہ تمہیں پسند نہیں کرتے، وہ تم سے محبت نہیں رکھتے، تم ان سے ملتے ہو تو تمہاری اور پیچھے تم ملتے ہو تو وہ تم سے بہتر ملتے ہیں، لیکن تمہارے پیچھے غضبناک ہیں، انگلیاں چبا رہے ہیں، اور ان سے کہو کہ اپنے غضب میں مر جاؤ۔ اللہ فرماتا ہے کہ یہ لوگ اس قدر تمہارے مخالف اور دشمن ہیں۔ اگر تم صبر پر جمے رہے تو ان کی تدبیر کارگر نہ ہوگی۔ ہم نے تمہیں صاف صاف ہدایت دینے والا اور ہدایت دے دی ہے۔ آگے چل کر جنگ احد پر تبصرہ کرتے ہوئے اللہ فرما رہا ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ذرا انہیں بتائیں، جب آپ صبح سویرے گھر سے نکلے، مسلمانوں کو جنگ کے لیے معمور کیا، جب دو گروہ بنو مسلمہ اور بنو حارثہ، یہ نام نہیں تھا، یہ میں نے نام یہاں پہ لکھا ہے آپ کی نالج کے لیے، بزدلی دکھانے پر آمادہ ہو گئے، اور عبداللہ بن ابی اور اس کے ساتھیوں کی واپسی کی وجہ سے یہ یہاں سے چلے گئے، یہ دو گروہ ہو گئے۔ تو یاد کرو جنگ بدر میں جب کہ تم تعداد میں، اب جنگ بدر کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ جب کہ تم تعداد میں کم تھے اللہ نے تمہاری مدد فرمائی، تو مومنوں سے کہہ رہے تھے کہ اللہ 3000 فرشتوں سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہے کہ تم مومنوں سے کہہ رہے تھے کہ اللہ 3000 فرشتوں سے تمہاری مدد کرنے والا ہے، اور جب دشمنوں نے تمہارے اوپر حملہ کیا تو اللہ نے اس کی تعداد 5000 کر دی، یعنی انہوں نے 5000 فرشتوں سے اللہ نے تمہاری مدد فرمائی۔ ایمان والوں کو مخاطب کر کے اللہ فرما رہا ہے کہ دیکھو تم بڑھتا چڑھتا سود کھانا بند کر دو، اس آگ سے بچو کہ جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اپنے پروردگار کی بخشش اور اس کی بہشت کی طرف لپکو، اپنی گناہوں کی مغفرت کو طلب کرو، اپنے سے پہلے واقعات کا مشاہدہ کرو، دیکھو
کہ جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا ہے۔ یہ قرآن لوگوں کے لیے صاف پیغام اور اہل تقوی کے لیے ہدایت اور نصیحت ہے۔ بددل نہ ہونا، اور تم پر اگر تم سچے مومن ہو تو تم ہی غالب رہو گے۔ یہ نصیحت کی گئی ہے ایمان والوں کے لیے۔ جنگ احد پر تبصرہ کرتے ہوئے اللہ فرما رہا ہے کہ اگر آج تمہیں شکست ہوئی ہے تو جنگ بدر میں تو تمہیں اللہ نے فتح عطا فرمائی تھی۔ اس کا مقصد ایمان والوں کو واضح کرنا تھا اور تم میں سے بعض کو شہادت کا درجہ دینا تھا۔ ایمان والوں کو پاک اور صاف اور کافروں کو نابود کرنا تھا۔ جہادی اور ثابت قدم لوگوں کو معلوم کرنا تھا کہ تم میں سے کون لوگ جہادی ہے، کون لوگ ثابت قدم ہیں۔ شہادت کی تمنا کرنے والوں کو آنکھوں سے دکھانا تھا کہ کون لوگ شہادت کی تمنا کرنے والے ہیں اور وہ کس طریقے سے شہادت حاصل کرتے ہیں۔ اور اگر محمد اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرمایا کہ کیا اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مر جائیں، اس دنیا سے چلے جائیں، تو کیا تم پلٹ جاؤ گے؟ موت کا وقت تو کل نفس ذائقۃ الموت، موت کا وقت تو سب کے لیے آنا اور وہ مقرر ہے۔ دنیا کے طلبگاروں کے اعمال کا بدلہ جو ہے وہ اللہ فرماتا ہے کہ جو لوگ دنیا کے طلبگار ہیں ان کو تو ان کے اعمال کا بدلہ اللہ یہاں پہ دے دے گا، لیکن آخرت کے طلبگاروں کے لیے اللہ فرماتا ہے کہ دنیا اور آخرت دونوں جگہ پہ اللہ اسے نوازے گا۔ یہ جنگ احد کا واقعہ چل رہا ہے جس میں اللہ فرما رہا ہے کہ اللہ نے اپنا وعدہ سچا کیا اور تم کافروں کو قتل کرتے رہے، پھر تم ہمت ہار گئے اور پیغمبر کے حکم کی تعمیل میں جھگڑا کرنے لگے۔ بعض تم میں سے دنیا کے طلبگار تھے جبکہ بعض آخرت کے طلبگار تھے۔ پیغمبر کے حکم کی تعمیل کے مقابلے میں جھگڑا کرنے لگے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چند لوگوں کو جنگ احد کے موقع پر ان کو مخصوص جگہ پر کہہ دیا تھا کہ یہاں سے ہلنا نہیں ہے جب تک کہ بالکل واضح میں تمہیں حکم نہ دے دوں، لیکن یہ لوگ وہاں پہ کسی پریشانی، کسی الجھن کی وجہ سے ہٹ گئے تو اللہ نے فرمایا کہ تمہیں اب جنگ احد میں شکست اس وجہ سے ہوئی کہ تم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی کے باوجود ان کی اطاعت نہیں کی جس طریقے سے کہ ان کی اطاعت کرنا چاہیے تھا۔ لہٰذا اللہ نے تمہاری آزمائش کی، اور وہ وقت یاد کرو جب تم بھاگ رہے تھے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم کو آوازیں دے رہے تھے، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، کافروں کی سی باتیں نہ کرو۔ جب تمہارے گھر سے کوئی شخص اللہ کی راہ میں نکلے، مر جائے اور مارا جائے تو تم یہ کہتے ہو کہ وہ اللہ کی راہ میں نکلتا نہیں تو مارا نہیں جاتا۔ اللہ فرماتا ہے یہ تو کافروں کا گمان ہے۔ جب لوگوں نے کہا نا کہ وہ جہاد میں چلے گئے، وہ ادھر نکل گئے، وہ مارے گئے، اللہ نے فرمایا یہ کافروں کا گمان ہے۔ جس کی موت جس جگہ نکلی ہے یہ وہاں پر پہنچے گا، ہر صورت میں وہاں جائے گا۔ اگر تم یہ سوچو گے تو تم ساری زندگی پچھتاوے میں رہو گے، لیکن اگر تم نے یہ سمجھ لیا کہ موت کا وقت مقرر ہے، موت کی جگہ اور اس کا تعین ہے، تو پھر تم اطمینان بھی تمہیں ہوگا، تمہیں سکون بھی آئے گا، تمہیں صبر بھی آئے گا اور تمہیں استقامت بھی آئے گی۔ لہٰذا اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہے کہ ان لوگوں پر اللہ کی رحمت یہ ہے کہ آپ نرم مزاج ہیں، ان کے قصور معاف فرما دیجئے، ان کے لیے دعا کیجئے، ان کو شریک مشورہ رکھیے، پھر عزم مضبوط ہو جائے تو اللہ پر بھروسہ کیجئے۔ یعنی اللہ نے یہ فرمایا کہ جب آپ کو کوئی معرکہ درپیش ہو، جب آپ کو کوئی مشکل، یہ جو عہد میں واقعہ ہوا اس کی نصیحت کے طور پر اللہ فرما رہا ہے کہ جب آپ کو کوئی معرکہ درپیش ہو، جب آپ کو کوئی مشکل درپیش ہو تو آپس میں باہم ایک مضبوط صلاح و مشورہ کر لیں، اور جب آپ صلاح و مشورہ کر لیں اور جو رزلٹ آپ کے سامنے جس بات پر آپ جم جائیں پھر اس بات پر آپ قائم ہو جائیے اور اللہ کی ذات پر بھروسہ کیجئے، انشاءاللہ تعالی اللہ آپ کی ضرور مدد کرے گا۔ اللہ تمہارا مددگار ہو تو کوئی حاوی نہیں ہو سکتا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کام نہیں کہ خیانت کریں۔ اگر لوگ سمجھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی خیانت کر رہے تو یہ نبیوں کا کام نہیں ہے۔ اہل ایمان پر اللہ کا یہ احسان ہے کہ اللہ نے انہی میں سے پیغمبر بھیجا ہے۔ جنگ احد پر بحث کو سمیٹتے ہوئے اللہ فرما رہا ہے تم اس مصیبت سے پریشان کیوں ہیں؟ اس سے پہلے جنگ بدر میں اس سے زیادہ مصیبت وہ جھیل چکے ہیں، یعنی کفار تو اس سے زیادہ مصیبت جھیل چکے ہیں، اور یہ مصیبت بھی تمہاری اپنی لائی ہوئی تھی۔ فرمایا جو لوگ قتل ہوئے اللہ کی راہ میں انہیں مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہے، تمہیں ان کی کسی قسم کے شک اور شبہ میں مت رہو۔ جو اللہ کی راہ میں مارے گئے ہیں، جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل ہوئے ان کو مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہے، تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے، وہ اپنے رب کے پاس رزق کھا رہے ہیں، ان کو مل رہا ہے، وہ خوش و خرم ہے اور مطمئن ہے، اور ان کو علم ہو گیا ہے کہ اللہ کا اجر ضائع نہیں ہونے والا۔ جو زخمی ہوئے ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، جو بغیر کسی عذر کے یقیناً شیطان انہیں ورغلا رہا تھا۔
کفر کی راہ میں اللہ نے فرمایا کہ کفر کی راہ میں سرگرم لوگوں کو ڈھیل ہے. جو لوگ کفر کی راہ میں بڑھ گئے اللہ فرما رہا ان کے لیے ڈھیل ہے، لیکن ان کے لیے دردناک عذاب ہے جو انہیں ذلیل و خوار اور رسوا کر دے گا. اللہ مومنین کو یعنی یہ ساری آزمائش کے جو اللہ کے طریقے ہوتے ہیں اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اللہ مومنین کو غلیظ لوگوں سے الگ کرنا چاہتا ہے. اللہ سیاہ کو جو ہے وہ سفید سے الگ کرنا چاہتا ہے. اللہ باطل کو جو ہے وہ حق کو باطل سے الگ کرنا چاہتا ہے. لہٰذا ان تمام نشانیوں اور احکامات اور واقعات کو بیان کرتے ہوئے اللہ فرما رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ لوگ آپ کو جھٹلائیں تو کوئی بات نہیں ہے، اس سے پہلے بھی لوگ پیغمبروں اور نبیوں اور رسولوں کو جھٹلاتے رہے. آخرکار ہر شخص کو مرنا ہے اور اس نے پلٹ کر اپنے رب کی طرف ہی آنا ہے. پھر آخر میں مسلمانوں کو مخاطب کرتے ہوئے اللہ فرما رہا ہے کہ تمہاری مال اور جان دونوں سے آزمائش کی جائے گی. اہل کتاب مشرکین سے ستائے جائیں گے، لہٰذا ایسے حالات میں صبر اور خدا ترسی کی روش پر قائم رہنا اور اپنے رب سے دعا کرتے رہنا، اے رب ہمیں دوزخ کی عذاب سے بچا لے. دوزخ ذلت و رسوائی کی جگہ ہے. قصور درگزر فرما، برائیوں دور کر دے، خاتمہ نیک لوگوں کے ساتھ فرما، قیامت کے دن کی رسوائی سے بچا. لہٰذا ان کی دعاؤں کے جواب میں اللہ نے فرمایا تم میں سے کسی کا عمل ضائع نہیں کیا جائے گا، خواہ وہ مرد ہو یا عورت. جن لوگوں نے میرے خاطر اپنے وطن چھوڑے، میری راہ میں اپنے گھروں سے نکلے اور ستائے گئے، ان سب کے قصور اللہ نے معاف کر دیا اور اللہ معاف کر دے گا. ان کو ایسے باغوں میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہو. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نافرمانوں کی اس دنیا سے چلت پھرت آپ کو کسی دھوکے میں نہ ڈال دے. یہ تو محض چند روزہ زندگی ہے کا تھوڑا سا سامان ہے، پھر سب جہنم میں ہی جائیں گے. اور پھر اللہ اس سورہ آل عمران کے آخر میں فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، صبر سے کام لو، باطل پرستوں کے مقابلے میں پامردی دکھاؤ، حق کی خدمت کے لیے کمر بستہ ہو جاؤ اور اللہ سے ڈرتے رہو. امید ہے کہ تم فلاح یاب ہوگے اور فلاح پاؤ گے. محترم خواتین و حضرات اور سامعین اکرام، بے شک آج کا یہ خلاصہ تراویح طویل تھا. اس کی وجہ یہ کہ سورہ آل عمران کو میں نے آج کی اس خلاصہ تراویح میں مکمل کیا ہے، اور آپ نے دیکھا کہ سورہ آل عمران میں کس عظمت اور کس بلندی کی بات کی گئی ہے، اور کس طریقے سے اللہ نے نیک اور صالح لوگوں کو جو ہے وہ پیغام دیا ہے کہ اگر تم یہاں پہ آپ نے دیکھا کہ اس میں ایک پیغام پہنچا. اللہ فرماتا ہے کنتم خیر امتی اخرجت للناس تأمرون بالمعروف. اللہ فرماتا ہے تم امت خیر ہو، تمام امتوں میں بہترین امت ہو. دیکھیں نا اسی تفسیر میں اسی خلاصہ تراویح میں بات گزری، تم تمام امتوں میں بہترین امت ہو. اس کی وجہ یہ کہ تم بھلائی کرتے ہو، بھلائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو، اور یہ سارے کام بھی تم اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے کرتے ہو. اتنا عظیم میسیج، اتنا عظیم پیغام جو اس سورہ آل عمران میں دیا گیا ہے. بے شک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح فرمایا کہ سورہ آل عمران قیامت کے دن تمہارے لیے شفاعت کرے گی، اس لیے کہ اس نے ہمیں ساری سچ اور حق و باطل کی تمیز کو واضح کر دیا ہے. واقعی سورہ آل عمران نے ہماری صحیح ہدایت اور ہمیں صحیح راستہ دکھایا ہے اور دین کی صحیح راہ سجائی ہے. بے شک ہمیں اس کو مسلسل پڑھتے رہنا چاہیے اور اس سے سبق لیتے رہنا چاہیے، اور تاکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہم پر ثابت ہو سکے کہ سورہ آل عمران قیامت کے دن اور سورہ بقرہ قیامت کے دن ہماری اور آپ کی شفاعت کے لیے کھڑی ہو جائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.